جو اچھا اقدام ہو تو ظاہر ہے اس کو سراہنا چاہیے، اور اسپیس ٹیکنالوجی کی ابھی بات ہو رہی تھی تو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو، لیکن اس سمت میں اچھے قدم آگے بڑھائے جا رہے ہیں تو اس کو سراہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ظاہر ہے کہ اٹس اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، ایشین ٹائیگر انشاءاللہ جب بنے گا لیکن ہم اس سمت میں جائیں گے تو پھر کام ہوگا، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اچھا، ایک اور اچھی چیز ہے، ہم محکمہ پولیس کو ویسے بہت کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی پولیس میں یہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب کوئی اچھی چیز ہو رہی ہو تو اس کو سراہنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے، کیونکہ کرائمز اٹ سیلف وارداتیں ہوتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے اس حوالے سے پہلی مرتبہ جھونپڑیوں کے رجسٹریشن اور جیو ٹیگنگ شروع کر دی ہے، اور اس متعلق کیا اقدامات ہو رہے ہیں نیشا اپنی رپورٹ میں بتائیں گے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے جمالی پل اور اس کے اطراف میں موجود تمام جھوپڑ پٹیوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے رجسٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جمالی پل کے بائیں جانب ہو یا دائیں جانب تمام جھوپڑیوں کی جیو ٹیگنگ کی جائے گی۔ خانہ بدوش، پگی بان یا باگڑی، ان جھوپڑ پٹی والوں کو ان ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اب ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کی حکمت عملی کے بعد ان کو باقاعدہ ایک نمبر الاٹ ہو جائے گا اور جیو ٹیگنگ بھی کی جائے گی۔ کراچی میں ہم پہلی بار یہ جھگیوں کی رجسٹریشن کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو آغاز کیا ہے وہ ہم نے جمالی پل سے کیا ہے۔ ٹکیس ہوتے ہیں وہ وہاں کی جھگیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں پہ وہ یا تو وہ چھپ جائیں گے، ہائیڈ آؤٹس بنا لیتے ہیں وہاں پہ، یا بیسکلی وہیں کے لوگ جھگیوں کے لوگ بہت سارے انوالو بھی ہوتے ہیں اس میں، اور تیسرا یہ ہوتا ہے وہیں سے بیسکلی وہ جھگیوں سے ہوتے ہوئے نکل جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ سب میں ان کے فنگر پرنٹس ہو گئے، ان کی بیسکلی پکچرز ہو گئیں، NIC، فیملی ڈیٹیلز، ایون جو ان کی جھگیوں میں بھلے فیملی ممبر نہیں ہے یا ریلیٹیو ہے کوئی ان کا، وہ سب کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں۔ جو وہاں پہ جھگی ہے اس کو ایک جھگی کو ایک نمبر الاٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ اس کی جو جھگی ہے اس کو جیو ٹیگ کر دیں گے کہ اگر فار ایگزامپل جو بھی کرائم ہوگا تو اس کے لیے ہم بیسکلی پھر اس جھگی کو ہم بیسکلی پوچھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا، اور یہاں پہ ان کے بندوں کو چیک کیا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے جھگیوں کی رجسٹریشن اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ایک بہترین حکمت عملی ہے، جس کے نتیجے میں جرائم پر قابو پانے میں مدد حاصل ہو سکے گی۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ نذیر شاہ، PRY نیوز، کراچی۔ اچھا جی، رپورٹ تو آپ نے ملاحظہ کر لی، تو یہ کام کس طرح سے ہوگا؟ کیا اتنا آسان ہے؟ یہ ہو پائے گا؟ کتنا اس میں ٹائم فریم ہوگا؟ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP ایسٹ ڈاکٹر فرخ رضا۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر فرخ رضا۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ تو اگر ہم تعداد کا احاطہ کرنا چاہیں تو شاید درست ہم تعداد بتا بھی نہ پائیں، یہ کس طرح سے کیوں کر ممکن ہوگا، اور کیا ٹائم فریم ہے اس کے لیے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ کب تک اچیو کیا جائے گا اس کو کنسیو کرنے کے پیچھے جو بنیادی سبب تھا وہ یہ تھا کہ سپر ہائی وے کے اطراف میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں دیکھنے میں آیا کہ کرائم ہوتا ہے، اور جہاں پہ خاص طور پہ کرائم ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ جھوپڑیاں یا جھگیاں ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ مقیم ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور جب یہ کرائم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ہمیں یہ دقت پیش آتی ہے کہ انفارمیشن کس طرح لی جائے، کیونکہ یہ کافی گنجان آبادی ہے، اور وہاں پہ ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ کون کہاں سے آیا۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ان جھگیوں کو ہی کیوں نہ رجسٹر کیا جائے، اور یہاں پہ جو لوگ مقیم ہیں، جو نومیڈز ہیں، وقتی طور پہ آتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ اب تو کئی مہینوں سے وہاں پہ مقیم ہیں، تو ان کو جب ہم رجسٹر کریں گے تو ہمیں ایک پوائنٹ مل جائے گا کہ جہاں سے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہماری باقی جدید ٹیکنالوجیز جو ہم پولیسنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے پاس سندھ پولیس میں تلاش ڈیوائس ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سارے سافٹ ویئرس ہیں جس میں انٹیگریٹڈ اپروچ موجود ہے، جس میں اگر آپ فنگر پرنٹ لگائیں گے تو نادرا کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے، تو وہاں سے بھی ہم ڈیٹا پل کر سکتے ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جرائم پیشہ افراد تو یہاں پہ آ کے نہیں بیٹھ گئے، اور ہمارا کرائم ریکارڈ آفس ہے، اس کا بھی ڈیٹا اب آن لائن ہے، جس میں پنجاب بھر کے جرائم پیشہ افراد کا ڈیٹا بھی ہے اور سندھ بھر کے تمام جرائم پیشہ افراد کا ڈیٹا بھی ہے، تو اس سے ہمیں ایک جامع مدد ملے گی۔ اب جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم نے ایک کام شروع کر دیا ہے، اور مرحلہ وار ہم کرتے جائیں گے اس کو۔ اچھا، ویسے ظاہر ہے کہ یہ آئیڈیا اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ریئلائزیشن اس سے پہلے ہونی چاہیے تھی۔ جیو ٹیگنگ ویسے دنیا بھر میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ظاہر ہے کہ اس طرح کے ایریاز، یہ جو جھگیاں جس بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، یہاں پر یہ کام کرنا اٹ سیلف بڑا دشوار بھی ہے، وہی سے اعتبار سے کہ جھگی
موویبل بھی، آج یہاں بنی ہوئی ہے کل وہاں بنی ہوئی ہے، تو جیو ٹیگنگ جو ہے اس اعتبار سے اتنی ایفیکٹو ثابت ہوگی؟ اس میں اتنا ضرور ہو جائے گا کہ اگر یہاں پہ کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا. دیکھیں اس سے پہلے ٹیننٹ رجسٹریشن سسٹم جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے، جس میں اگر کہیں پہ آپ کرائے پہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ رجسٹر کرتے ہیں، تو یہ جب ہمارے پاس رجسٹر ہوں گے تو ہمیں جامع معلومات ملتی رہے گی کہ یہاں پہ کون ہے، اور اگر پھر کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہی ہمارے مدد بھی فراہم کریں گے. اگر مدد فراہم نہیں کریں گے، خود انوالو ہوں گے تو ان تک پہنچا بھی جا سکے گا. اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سلسلہ ہے کہ یہ وچ از ویری کنسرننگ کہ یہ جس طریقے سے یہ جھگیوں میں موسٹلی وہ لوگ آتے ہیں کہ جو مختلف گھروں میں ایز ہاؤس ہیلپ ڈومیسٹک ہیلپ بھی کام کرتے ہیں. اکثر ان لوگوں کے پاس اور ان کے بچوں کے پاس کوئی شناختی دستاویز تک نہیں ہوتے، ان کی آئی ڈی کارڈز بھی نہیں بنے ہوتے. تو ایسے میں ان کا نادرا کا ریکارڈ مینٹین کرنا کس طرح سے آسان، کیسے پاسبل ہوگا؟ تو نادرا کے ساتھ بھی کوئی کولیبریشن ہے اس اعتبار سے، یا پھر اس حوالے سے بھی کارروائی کی جائے گی کہ ان کی کوئی شناخت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی بائیو میٹرکس مل رہی ہیں، ہم نے ان کے فنگر پرنٹس جمع کرتے ہیں. اس سے اس چیز کا بھی احاطہ ہوگا کہ کتنے لوگ یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں. جب ہم اپنی تلاش ڈیوائس میں ان کے فنگر پرنٹس کو ڈالیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا شناختی کارڈ ایشو ہے یا نہیں. جب گاہے بگاہے جب انفارمیشن فراہم ہوگی تو ہم نادرا کو بھی آن بورڈ لے سکتے ہیں، اور ان کی جو موبائل وین کی سہولت ہے ان سے ریکویسٹ کر کے وہ بلا کے اور رجسٹریشن کا پروسیس بھی شروع کیا جا سکتا ہے. تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. کرائم ایک فنومینا ہے جس کو فیس کرنے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا، اور انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے. اور ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پچھلے 2-2.5 مہینے میں 20% سے زیادہ ہمارے پاس جو مددگار 15 ہماری کالز ایمرجنسی کالز جنریٹ ہوتی ہیں اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور کرائم میں واضح یہاں پہ وائلنٹ کرائم ہوتا تھا اس میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فروخ رضا فار بینگ